تھوڑی سی بات اب میں آگے کروں گی جس میں ہم متس پہ اب بات کریں گے. بہت سے متس ہیں جن کو ہم کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ. بلیو یو آر ان اے ریلیشن شپ فیلئر, اور ہم ان کچھ رولز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو چلے تھوڑے سے متس دیکھ لیتے ہیں. 10 متس ہیں جن کو ہم دیکھیں گے. دے آر ٹاٹ, بلیوڈ اینڈ پریکٹسڈ متس. یہ وہ ہیں جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے, ہم سوسائٹی میں بار بار سنتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم ان متس کی وجہ سے اپنے لیے ایک ریلیشن شپ کا ایک آئیڈیل سینیریو کریٹ کرتے ہیں کہ ایسا ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کے درمیان ہونا چاہیے. اپلائنگ لاجک ٹو ایموشن آف لو اینڈ رومانس ڈزنٹ ورک. ٹھیک ہے جی, مطلب ریلیشن شپ میں ہم نے ایموشنس کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے اور لاجک کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ اس کا طریقہ ہم سیکھیں گے. بمبارڈیڈ ود رومانٹک امیجز آن میڈیا, ایک یہ ہمارا مسئلہ ہے. ایک امیج آتی ہے نا ہیپیلی ایور آفٹر, کہ جی شادی ہوئی نہیں تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا. تو ہم نے وہ چیز اس طرح سے پرسیو کی ہوئی ہے کہ ہسبینڈ کو یہ کرنا چاہیے, بیوی کو یہ کرنا چاہیے, ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے. ہم ان متس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی بات ہے مسائل کو حل کرنا نہیں سکھاتا. بلو دا وسل آن فالس لاجک. کئی لوگوں کے جب مسئلے آپ دیکھتے ہیں تو ان کا لاجک درست نہیں ہوتا جس کے اوپر وہ اپنی باتوں کو کر رہے ہوتے ہیں. پھر سیٹلنگ فار کنٹینیو ڈس اپوائنٹمنٹ, کیونکہ ہم غلط چیزوں کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اسی لیے ہمیں بار بار ڈس اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. رانگ انفارمیشن مینس رانگ ڈیسیژنس, کیونکہ جب آپ نے بات ہی غلط اندر لی ہوئی ہے, آپ نے اور ایک چیز کو اپنے اندر بٹھایا ہوا ہے کہ اس مسئلے کو ایسے حل کرنا چاہیے, تو ظاہر ہے جب غلط انفارمیشن آ رہی ہے تو غلط طریقے سے ہم اس چیز کو ڈیل کریں. رانگ ڈیسیژن مینس رانگ ریزلٹس. مس انفارمیشن تھی, جو باتیں آپ نے سوسائٹی سے سنی, جو آپ کے دماغ نے آپ کو بتائیں, جو آپ کے ایموشنز نے بتائیں, جو آپ کے لاجک نے بتائیں, ان کو آپ نے پیرامیٹر بنایا ہوا ہے کہ ریلیشن شپ میں یہ ہونا چاہیے. اس کی بنیاد پہ آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں, اس انفارمیشن کی بنیاد پہ اب آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں. اینڈ رانگ ڈیسیژن مین رانگ ریزلٹس. اور جب آپ نے فیصلے ہی غلط کیے تو ریزلٹس بھی غلط ہی آئیں گے. سو مس ڈائگنوزڈ اینڈ مس ٹریٹڈ ریلیشن شپ, بیسیکلی ہمارا یہ مسئلہ ہے. متھ نمبر 1 دیکھتے ہیں. A great relationship depends on great meetings of the mind. تو لڑکا کہتا ہے میں نے سوچا تھا شادی شدہ زندگی ایسی ہوگی. ایکسپیکٹیشن لڑکے نے پتہ نہیں کیا بنائی ہوئی ہے. بیوی پھر وہ رسپونڈ نہیں کرتی, وہ بھی اپنے خیالوں میں ہے کہ میں نے سوچا تھا شادی ہوگی تو یہ ہوگا. تو یہ جو ہے نا گریٹ ریلیشن شپ ڈپینڈز آن گریٹ میٹنگ آف مائنڈ, کہ ہم لائک مائنڈیڈ ہونے چاہیے. دے شوڈ سی تھنگس تھرو ایچ ادر آئیز. یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ریلیشن شپ بہترین وہ ہوگا جب وہ ایک دوسرے کی بات کو, یعنی وہ ایک دوسرے کی نظر سے دیکھ سکیں چیزوں کو. پھر یہ کہ یو ول ریئرلی انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ ہاؤ اینڈ وائی یور اسپاؤز ویوز دا ورلڈ ان ہز اور ہر پرٹیکولر وے. ریالٹی کیا ہے, ہم ریئرلی سمجھ سکیں گے, کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک بیگیج ہے, ایک پیکٹ ہے. ہم جتنی بھی کوشش کریں گے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے ہسبینڈ کو سمجھا سکوں یا وہ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکیں, اس میں ڈفرنس ہوگا. یو آر ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام یور اسپاؤس, جینیٹیکلی, فزیولوجیکلی, سائیکولوجیکلی, ہسٹوریکلی. تو دو لوگ دو ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, ڈفرنٹ تھاٹ پروسیس کے آ رہے ہیں, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی ان کو میری ہر بات سمجھ آئے, مطلب میری ہر بات ان کو سمجھ آئے, ان کو میری ہر بات سمجھ آئے, یہ امپاسبل ہے. ڈفرنٹ لرننگ ہسٹریز ہیں, ڈفرنٹ پرائرٹیز ہیں اور ویلیوز ہیں. مین آر گوئنگ ٹو بی مین اینڈ ویمن آر گوئنگ ٹو بی ویمن. یہ بھی فرق سمجھنا ہے. مرد اور عورت کا جو ڈفرنس ہے, مرد ہمیشہ زیادہ لاجیکل ہوتا ہے, عورت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے. اٹ وڈنٹ ہیلپ ٹو سی ورلڈ تھرو ایچ ادر آئیز. تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب آپ چاہیں گے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو اس طرح سے ایکسپلین کر دوں کہ ان کو ایک اشارے پہ سمجھ آ جائے کہ میں کیا چاہ رہی ہوں. یونیسیکس ورلڈ ول میک بلڈ رولز اینڈ آل اسپن آؤٹ آف کنٹرول. کیونکہ جب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کہ ان کو میری ہر بات سمجھ آ جائے, وہ میرے ایموشنز کو بھی اسی طرح سمجھیں, وہ بات چیت بھی میری طرح کریں, سارے کام جو ہے وہ میری طرح ہونا شروع ہو جائے, تو ہم تو یونیسیکس چاہ رہے ہیں نا. مرد اور عورت کا بھی فرق مٹا رہے ہیں, اپنے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, ویلیوز, ہر چیز کو مکس کر کے چاہ رہے ہیں کہ وہ میرا کوئی کلون آ جائے. تو یہ تو نہیں ہو سکے گا. انسٹنکچوئل ڈرفٹ, اچھا یہ کیا ہوتا ہے کہ انڈر پریشر آل ریزورٹ ٹو نیچرل ٹینڈنسیز. اس میں کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یہ انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اچھی طرح رہے, اچھی طرح بہیو کرے, لیکن جب انسان کی زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے تو وہ اپنے ٹرو نیچر پہ چلا جاتا ہے. سو ایکسپٹ ڈفرنسز رادر دین میکنگ دیم سورس آف کانفلکٹ.
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر چیز کو ایشو نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ کیوں میرے میاں نے کیا, ایسے کیوں انہوں نے بولا, یہ کیوں بات کر رہے ہیں, ان کو سمجھ یہ بات کیوں نہیں آتی ہے, اس کی وجہ سے مسئلہ ہوگا. جیسے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک انسٹنکٹ میں جو ہماری ٹینڈنسیز رکھی جاتی ہیں, جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے کتا رکھا ہوا تھا, گارڈ ڈاگ رکھا ہوا تھا, اور اس نے کسی کو کاٹ لیا, unprovoked attack by this savage animal towards its master. آپ نے کیسے ایکسپیکٹ کر لیا کہ اگر ایک کتا آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے, اس کی انسٹنکٹ میں کیا ہے, اس نے اٹیک کرنا ہے, اس نے کاٹنا ہے. تو جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے گی کہ اس کو وہ اپرچونٹی ملے گا تو اٹیک کرے گا. اوکے, myth number 2, a great relationship demands a great romance. Why does this have to be a myth? It is a myth. Expecting unrealistic Hollywood romance. اور خالی میں ہالی ووڈ نہیں, ہمارے تو بالی ووڈ بھی اور ڈرامے بھی. Many times when you both need to make an effort to be romantic or go on a date, candlelight dinner, weekend minus kids. یعنی ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں. اس طرح نہیں ہوتا جیسے فلموں میں اور اس میں دکھایا جاتا ہے. Truth is that being in love is not like falling in love. Genuinely missing dizzy feeling of infatuation. کہا جاتا ہے کہ جو falling in love ہے یہ آپ کے صرف ہارمونز کا وہ ایک ہے, اور یہ والی جو فیلنگ ہوتی ہے یہ لاسٹنگ نہیں ہوتی ہے. یہ شروع میں جیسے جو ہنی مون فیز میں بھی ہم کہتے ہیں شادی کے بعد ایک فیلنگ آتی ہے, دیٹ از ڈفرنٹ. موسٹ پیپل ہیو ڈسٹارٹیڈ ویو آف وٹ لو از. انفیچویشن اسٹیج از این ایڈکٹیو ایکسپیرینس. یہ صرف آپ کو ڈوپامین دیتا ہے بہت زیادہ, آپ کے دماغ کو, ریوارڈ سسٹم کو, آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن یہ لاسٹنگ نہیں ہوتا. یہ انفیچویشن. Believe that love will get them past any future pitfalls in their relationship. کہ اگر ایکچولی ہمارے اندر رومانس ہوگا نا, محبت ہوگی, تو ہم ہر چیز سے گزر جائیں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بہت پہلے ایک بچی نے مجھے کہا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں شادی کے فوراً بعد باہر چلے گئے, اور باہر جانے کے بعد وہ مطلب کبھی کبھار آتے ہیں تھوڑے سے ٹائم کے, جیسے 2 ہفتے کی چھٹی, مہینے کی چھٹی, پھر میرے سسرال والے ان کو اپنے کاموں میں انگیج رکھتے ہیں, ہمیں اکیلے ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو میں نے اس وقت ان کو یہی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ان کی محبت کے ہم اتنے واقعات پڑھتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کتنا موقع ملتا تھا, لیکن وہ ان مومنٹس کو کس طرح سے وہ خوبصورت بناتے تھے. ہیومنلی امپاسبل ٹو ریمین ان دیٹ اسٹیج. یہ بالکل پاسبل نہیں ہے کہ آپ ہر وقت محبتیں کر رہے ہوں. This is what leads to infidelity then, because you keep craving that rush, so you keep going for your relationships. So wild passion transmutes into a deep and abiding commitment, still exciting and rewarding but not always dizzying. یہ جو پیشن ہوتی ہے وہ سارا آپ کے سے کروا رہی ہوتی ہے. Emotion change and one moves to next stage of love. یہ یاد رکھیں, جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے نا, اس میں شروع میں تھوڑی سی محبت ہوگی, اس کا اظہار ہوگا, پھر آہستہ آہستہ وہ ریلیشن شپ اور ایک لیول پہ آئے گا, پھر ایک اور لیول پہ آئے گا. یعنی اس کی ڈیفینیشن بدلتی جائیں گی, اس کے طریقے بدلتے جائیں گے. اور living in the real world so bring in real romance. کیونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ ریئل ورلڈ ہے, تو ہمیں یہاں پہ ریئل طریقے سیکھنے ہیں. وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کیونکہ ہمیں موویز میں ہر جگہ دکھا دیا جاتا ہے ہیپیلی ایور آفٹر, تو ہم یہی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. سو ان ریئل لائف وی ڈو ناٹ ہیئر سنگنگ ان دا بیک گراؤنڈ. گانے نہیں چل رہے ہوتے پیچھے, بیک گراؤنڈ میوزک نہیں چل رہا ہوتا. Myth number 3, a great relationship requires great problem solving. Key issues that create real conflict within a relationship never get resolved. یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ بہت سارے مین جو بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں شادی شدہ زندگی میں, وہ ایسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. So there are things that you and your spouse disagree about, have always disagreed about, and will always disagree about. یعنی پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر میں ہمیشہ کچھ چیزیں رہیں گی جس میں ہسبینڈ وائف ڈس ایگری کریں گے, بہت سختی سے ڈس ایگری کریں گے, اور دس از نارمل. منی, کڈس, انٹیمیسی, افیکشن, ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. پیسوں کے معاملے میں, بچوں کے معاملے میں, آپس کے ریلیشن شپ کے معاملے میں, افیکشن دینے کے طریقے کے معاملے میں. They cannot be resolved without one of you sacrificing your true beliefs or breaking from your core. یعنی یہ ان مسئلوں کو حل آپ تب کر سکیں گے جب آپ, وہی بات ہے جو آپ کا ویلیو سسٹم ہے اس کو صحیح جگہ پہ لائیں, اور اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. جنریشن آفٹر جنریشن سیم کانفلکٹس ایمرجز بٹوین مین اینڈ ویمن. آپ دیکھیں, آپ 1960 کی کوئی کتاب اٹھا لیں میرٹل ریلیشن شپ کی, کسی اور بک شاپ پہ چلے جائیں, اس میں بھی وہی چیلنجز ہوں گے جو اس وقت 2021 میں لوگوں کو ہو رہے ہیں.
اگر یہ چیلنجز اتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ریزالو ہونے والے ہوتے ہیں تو پھر تب نہ ہوتے. جنریشن آفٹر جنریشن کئی دفعہ کسی گھر میں کوئی ینگ کپل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ایون مڈل ایج میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور آپ کسی اپنے بزرگ سے بات کریں, وہ کہتے ہیں بیٹا ہم نے بھی بڑے مسئلے دیکھے ہیں, ہم نے بھی ایسی مشکلات دیکھی ہیں, ہم اس طرح چپ کرتے تھے, یہ حل کرتے تھے. نہیں تو اس میں پھر ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ وچ از اے پرابلم دیٹ کین بی سالوڈ اینڈ وچ از ون دیٹ کی ناٹ بی سالوڈ. یہ ہم انشاءاللہ اس پہ آگے بات کریں گے, کیونکہ ابھی ہم صرف متس کو بریک کریں, پھر ہم آگے ان سب ایریاز پہ بات کریں گے. کمیونیکیشن صحیح کیا ہوگی, انٹیمیسی صحیح کیا ہوگی, ریلیشن شپ کیا ہوگا, اس میں ہمارا رول کیا ہوگا, اس میں اسپاؤس کا رول کیا ہوگا, ہر ایک پہ بات ہوگی. سو ریکرنٹ تھیمز بیکاز دے نیور گیٹ سالوڈ. Persuade your spouse that your opinion is for some reason more valuable than his or her. ہمارا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اسپاؤس کو پرسویڈ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا جو طریقہ میں بتا رہی ہوں بہت بہترین ہے. اور آپ دیکھیں کئی دفعہ وہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی. اسپیشلی آپ دیکھیں ان لاز کے بھی مسئلے مسائل ہوں یا کسی چیز کے ہم بہت پیچھے ہوں تو وہ کہتے رہتے ہیں ہسبینڈ, ان کا زیادہ لاجیکل مائنڈ ہوتا ہے. They carry the emotional pain forward and may well start telling themselves that there is something wrong with the relationship. اب کیونکہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا, اور یہ ضروری نہیں کسی وائف کے ساتھ ہی صرف ہو, ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ اپنی بیوی کی کسی ایک بات کے اس طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے. تو ان کو بھی یہ سمجھنے کی, یعنی ہسبینڈ کو اپنی جگہ, وائف کو اپنی جگہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایموشنل پین کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بار بار یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ نہیں چل سکتا. سو فیکٹ از آل از فائن. یعنی بڑے سے بڑے ایشو میں آپ دیکھیں گے جو آپ سال ہر سال سے لے کے چل رہے ہیں, چاہے وہ جائیدادوں کے ہیں, چاہے اپنے ریلیشن شپ کے ہیں, چاہے اپنے وہ کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں, وہ کافی حد تک ٹھیک ہیں. سمپلی اگری ٹو ڈس ایگری, ہمیں یہ طریقہ سیکھنا ہے جس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے اب آپ دیکھیں کہ بچے کے معاملے میں ہمارا ہوتا ہے a woman thinks that a man shouldn't use too harsh a tone of voice with children. عورت کو یہ لگ رہا ہے کہ بھی آپ بہت زور سے, بہت سختی سے بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. a man in turn thinks she is too easy on them. یہ جنریشن سے چلتا آ رہا ہے. ابا کو ایسے لگتا ہے کہ پالنا چاہیے بچے کو, اور اماں کو لگتا ہے کہ ایسے بچے کو کرنا چاہیے. وہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوتا, وہ پرسنالٹی ڈفرینسز ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ہے. اچھا, اصل چیز جو ہوتی ہے, اور ہم اس پہ انشاءاللہ آگے کافی ڈیٹیل میں بات کریں گے, ایموشنل کلوجر نہیں ہم دیتے مسئلوں کے اینڈ پہ, وہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. دے کی ناٹ اچیو کلوجر آن دا ایشو بٹ دے ڈو اچیو کلوجر آن دا ایموشنس. یعنی مسئلے رہ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ایموشنلی کلوجر دے سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے. They give themselves permission to disagree without having to declare that one party is right and the other party is wrong. جب ہم اس بیٹل میں لگ جاتے ہیں نا کہ میں صحیح ہوں اور دوسرے کو میری بات ماننی چاہیے, اس میں مسئلہ ہمارا بڑھتا ہے. جب ہم اگر اپنے آپ کو یہ بتا دیں کہ دونوں اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں, اٹس اوکے, تو پھر ہم اپنے مسائل کو بہتر طور پہ حل کر لیتے ہیں. They eventually relax and go on with their lives. Emotional closure یہ ہے, اپنی انا کو ختم کرنا اور مسائل کو جو ہے کسی ون ون ایگری ٹو ڈس ایگری پہ لا کر ختم کرنا. They decide to reconnect at a feeling level rather than disconnecting at an issue level. اس فیلنگز میں اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں, وہاں سے آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, لیکن ایشوز کو جیسے بھی ریزالو کرنا ہوتا ہے ریزالو کرتے ہیں. Myth number 4. A great relationship requires common interests that bond you together forever. یہ common interest ہونے بہت ضروری ہیں. Thinking it could make the two of you closer. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیونکہ انٹرسٹ کامن نہیں ہے, اس وجہ سے ہم کلوزنس ہمارے اندر نہیں ہے. اگر ہمارے انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کلوزنس ہوتی. Perhaps you and your spouse have a great common interest that makes the two of you happy. کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہوتی, کوئی کرکٹ پسند کرتا ہے, کوئی فٹ بال پسند کرتا ہے, کوئی اسپورٹی ہے, کوئی پالیٹکس ڈسکس کرنا چاہتا ہے, کوئی بک ریڈر ہے, ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہمارا بہت اچھا ہوگا. They love their time together, they love being great companions, but they also respect each other in idiosyncrasies and don't feel they have to engage in lot of activities together. جو صحیح ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں کچھ چیزوں میں لوگ انگیج ہوتے ہیں, کچھ چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی جو ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور آگے موو کر جاتے ہیں. ہر چیز میں 100% میچ نہیں کرنے کی کوشش کرتے. اٹس ناٹ وٹ یو ڈو, اٹس ہاؤ یو ڈو اٹ. If forcing yourself into common activities creates stress, tension and conflict, then don't do it. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی ہسبینڈ یا وائف اپنے آپ کو بہت زیادہ پش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ان کو یہ پسند ہے. میں نے خواتین سے بہت دفعہ سنا ہے کہ میں نے تو ان کی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو پورا اس میں ڈھال لیا لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ اندر سے وہ جو اصل مسئلے ہوتے ہیں وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں.
It's wrong to think that there is something amiss in your relationship if you don't have common interest and activities. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیونکہ ہمارے درمیان کچھ کامن نہیں ہے. مردوں کی کئی دفعہ بہت یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ, میں کچھ اور بات کرتا ہوں, یہ کچھ اور بات کرتی ہے. تو انہوں نے بھی یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ جی بالکل سیم انٹرسٹ شاید ہونے چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں اس کمپیٹیبلٹی کے چکر میں لوگ شادی سے پہلے کتنی کتنی ملاقاتیں کرتے ہیں, لیکن شادی کے بعد پھر وہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے. کامنالٹیز کیا ہیں آپ دیکھیں, جس کو ہمیں ویسے دیکھنا چاہیے, ہم اکٹھے رہ رہے ہیں, یہ کامن ہے ہمارے درمیان, ہم اکٹھے سو رہے ہیں, ہم اکٹھے کھا رہے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری فیملیز ہیں, ہم مطلب عبادت کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں. اچھا, ہم مل کے چھٹیاں جو ہیں کچھ ویکیشنز اکٹھی کرتے ہیں, کچھ اور ایکٹیویٹیز اکٹھی کرتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ جب ہم دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہائی ان کے تو انٹرسٹ بھی ایک جیسے ہیں, دیکھیں مجھے گھومنے پھرنے کا شوق ہے, میرے ہسبینڈ کو نہیں ہے, لیکن میں فلاں کپل کو جانتی ہوں دونوں کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے, کتنا انجوائے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں گے نا, وہ جب ایک جگہ گئے ہیں نا وہاں پہ بھی ان کے انٹرسٹ فرق ہوں گے. وہ کہے گا یہاں ٹھہرنا ہے, وہ کہے گا یہاں ٹھہرنا ہے, وہ کہے گا آج یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے, وہ کہے گا نہیں آج یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. اچھا, جو بک ریڈرز بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم دونوں مل کے بڑی بکس پڑھتے ہیں, ان میں بھی ان کے ڈفرینسز ہوں گے. کسی کو ایک طرح کی بکس پسند ہے, کسی کو دوسری طرح کی. اچھا, ایک ہی بک اگر پڑھنے کا شوق بھی ہے تو ایک کا انالیسس کچھ اور ہوگا, دوسرے کا انالیسس کچھ اور ہوگا. اگر کوئی کہے گا نا ہم دونوں کو شاپنگ کا شوق ہے, اس میں بھی ڈفرینسز ہوں گے. یعنی جنہوں نے لڑنا ہے جھگڑنا ہوگا نا وہ ان ڈفرینسز پہ بھی لڑیں گے. تو گوئنگ فار کامن ایکٹیویٹی اسٹل ہیز ڈائیورسٹی. پھر بھی آپ کے اندر وہ فرق ہوگا جس کو آپ لے کر چل رہے ہوں گے.